تو کیوں دشمن؟ علی سے دشمنی کیوں ڈیولپ ہوئی؟ علی سے دشمنی اس لیے ڈیولپ ہوئی کہ وہ لوگ جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے علی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. علی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. قتل رسول کے لیے لوگ آتے تھے, علی مار ڈالتے تھے. شمع لا الہ الا اللہ بجھانے لوگ آتے تھے, علی مار ڈالتے تھے. لشکر لے لے کے لوگ آتے تھے, علی ان لشکروں کو تتر بتر کرتے تھے. لہذا جس کے خاندان کے لوگ مر رہے تھے اور جس کے نسل کے لوگ مر رہے تھے اور جس کے گھرانے کے لوگ مر رہے تھے وہ مر رہے تھے کفر کے نام پر, مگر دشمنی پیدا ہو رہی تھی علی سے. ہمارے دل میں دوستی بھی اسی لیے پیدا ہو رہی تھی. اگر علی دعوت عشیرہ میں وعدہ نہ کرتے, اگر علی فاتح بدر و خندق خیبر نہ ہوتے, اگر علی شب ہجرت بستر رسول پر نہ سوتے تو آج ہم علی علی کرتے. ہم علی علی بھی اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہر مصیبت میں وہ سپر بن گئے, اور وہ علی سے جل بھی اسی لیے رہے ہیں کہ ہر مصیبت میں وہ رسول کی سپر بنے رہے. اب جب مدینے میں محفل جم گئی اور سج گئی اور حالات صحیح ہونے لگے تو اندر جو بیٹھے تھے مارے آستین وہ بھی علی کے مخالف ہو گئے. وہ کیوں مخالف ہو گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے فضائل کی مار کھائی. ذوالفقار کسی کو نہ ملی سوائے علی, ستارہ کسی کے در پر نہ اترا سوائے علی, عقد فاطمہ کسی سے نہ ہوا سوائے علی, خیبر کا علم کسی کو نہ ملا سوائے علی, انگوٹھی کسی کی نہ گئی سوائے علی, روٹیاں کسی کے اللہ نے نہیں خریدی سوائے علی, نفس کسی کا نہیں بکا سوائے علی. یہ فضائل کی مار کھا رہے تھے, وہ تلوار کی مار کھا رہے تھے. دلیل وہ پیش کروں گا کہ جو آپ اپنی آنکھوں میں دیکھ لیں. کتاب میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں, بچہ بچہ جانتا ہے. تو علی کے دشمن دو طرح کے لوگ ہوئے, ایک وہ جو فضائل کی مار کھا رہے تھے اور ایک وہ جو تلوار کی مار کھا رہے تھے. ثبوت اس کا یہ ہے کہ جب علی تخت اقتدار پر آئے تو جو فضائل کی مار کھا رہا تھا اس کی بیٹی سامنے آئی, جو تلوار کی مار کھا رہا تھا اس کا بیٹا سامنے آئی. فارسی زبان کا شاعر گزرا ہے, بہت مشہور معروف. اس نے نعت رسول کہی ہے, اس کا ایک شعر ہے, وہ آپ کو سنا دوں, فارسی ترجمہ کرتا ہوں, لیکن ہماری صورتحال ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ دانم
نہ رسد ذرہ و خورشید و لیکن شوق طیارہ میں کشد ارباب علم را مدح رسول میں کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ذرہ جو ہے وہ آفتاب تک پہنچ نہیں سکتا، ذرے کی پرواز اتنی نہیں ہے کہ وہ آفتاب تک پہنچ جائے، صرف پرواز کا شوق ہے جو تھوڑی یوں کھینچ کے تو عزیزان گرامی ہماری زبان ذرہ کو جا مدح آفتاب کو جا کہاں ذکر اہل بیت، کہاں مرتبہ حسین، حسین کے سر پر آپ کے آنسوؤں کا تاج نہیں، حسین کے سر پر ان کی شہادت کا تاج، اور عظمت حسین ہم آپ کیا چیز ہیں، ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ 72 جو حسین کے ساتھ تھے، حسین ان کے بھی محتاج نہیں تھے، دلیل یہ ہے کہ شب عاشور کہہ دیا تھا جس کا یاد ہے چاہے چلے، اور یقین مانیے کہ نہیں گئے تو ان کو شرف ملا، اگر چلے جاتے تو اندھیروں میں گم ہو جاتے تاریخ کے اگر کوئی اٹھ کے چلا جاتا وہ تو الگ بات ہے کہ نہیں گئے، وہ صحیح ہے کہ نہیں گئے، لیکن جتنے بھی چلے جاتے حسین کو کوئی نقصان نہ، تاریخ کے اندھیروں میں جانے والے گم ہو جاتے، تو آج 72 بھی جو زندہ ہیں وہ حسین کی وجہ سے، حسین 72 کی وجہ سے زندہ نہیں، جب کربلا کے 72 حسین کی وجہ سے زندہ ہے، ہم آپ کیا مانیں؟ ہاتھ جوڑ کے خدمت کیے جائیے کہ کوئی ایسی بات نہ ہوتا ہے کہ ہم ریجیکٹ کر دیے جائیں، لیے گئے اسلام کو بچانے والے، دین کو زندہ رکھنے والے، ایک امام باڑہ کوئی بنوا دیتا ہے، مسجد کوئی پھٹوا دیتا ہے، مسافر خانہ کوئی بنوا دیتا ہے تو دین باپ نام سمجھنے لگتا ہے، پورے اسلام کو جس نے زندہ کر دیا، اشہد ان قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی نمازوں کو قائم کریں، جہاں جہاں آواز اذان ہے، جہاں جہاں اللہ اکبر کی صدا ہے، تب حسین ابن علی کا سب تب نبی کے نوازے کی دیر ہے، اور عزیزان گرامی یہ دشمنی کا جذبہ جو تھا کہ کربلا کے میدان میں بھی نکل رہا، جب عصر عاشور کو سب شہید ہو چکے، یہاں تک کہ شہزادہ علی اصغر بھی شہید ہو، اور قیام اہل حرم سے امام علی مقام رخصت ہو کے باہر آئے تو تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے تو اپنے لشکر پر نظر کی، اور لشکر پر نظر کی، لشکر آرام کر رہا تھا، آواز دی یا افتال صفا یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو، اے میرے بہادرو، حسین پکار رہا ہے، جواب نہیں دیتے، اور کٹی گردنوں سے لبیک لبیک، پھر ایک مرتبہ آواز دی، آئین آئینہ حبیب، میرے بچپن کے دوست حبیب، آئین آئینہ مسلم، مسلم کہاں چلے گئے، آئین آئینہ زہیر، میرے میمنہ کے سردار زہیر، اور کائنات درد آواز میں سمٹ آئی، جب آواز دی آئین آئینہ ولدی علی الاکبر، میرے بیٹے علی اکبر، تاریخ بنا کے چند قدم آگے بڑھے، دریا کا رخ کیا، گھوڑے سے بلند ہو کے جیسے کسی کو دیکھنا چاہ رہے تھے، آواز دی آئین آئینہ آخری عباس، کہاں چلے گئے، دل کو سنبھالا، آگے بڑھے، طبلے جنگی بج رہے تھے، آواز دی عمر ساتھ سامنے آپ جس سے ملعین سامنے آیا، کہا طبلے جنگی بج رہے ہیں، ان کو روک دے، بات سنائی نہیں دے رہی، اس نے اشارہ کیا،
تو تبلے جنگی رک گئے. فرمایا میدان میں گھوڑوں اور اونٹوں کی آوازیں بہت ہیں, ان کو چپ کرا دے. انہوں نے کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے, میں گھوڑوں اور اونٹوں کو چپ کرا دوں. آپ نے کہا صحیح کہا تم نے, مگر یہ میرے بس میں. یہ کہہ کے انگشت شہادت اٹھائی اور انگشت شہادت کو حرکت دی. جیسے جیسے انگشت مبارک حرکت کر رہی تھی کربلا کے میدان میں سناٹا پڑ رہا, یہاں تک کہ جب انگشت مبارک کی ایک گردش مکمل ہوئی کربلا کے میدان میں بالکل سناٹا تھا, کوئی آواز. اب وہ سامنے تھا اور سارا لشکر سن رہا تھا. فرمایا یہ بس اتنا بتا دے کہ مجھ سے لڑ کے نے کیا جواب دیا. تاریخ بتاتی ہے کہ وہ مجنون اپنے گھوڑے کی رکابوں پر زور دے کے اونچا ہوا اور وہاں سے چلا کے کہا کہ یا حسین تو حسن لے ابھی, اے حسین تمہارے باپ کی عداوت میں تم سے لڑوں, عداوت حیدر کرار میں تم سے لڑوں. وہ اتنا سننا تھا کہ حسین کو خدا کی طرف سے اس نے جنگ دے دیا. اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, اے رسول جہاد کرو کفار و منافقین سے. اور رسول کا ارشاد ہے علی کے لیے کہ وہ بغض کا کفر و نفاق, تمہاری عداوت یا کفر ہے یا نفاق ہے. تو اب یہ لشکر یا کافروں کا لشکر ہے یا منافقوں کا لشکر ہے. امام نے تلوار نکالی, کہا میں اکیلا رہ گیا ہوں, ایک ایک کر کے آؤ. ایک ایک کر کے آتے رہے, کٹتے رہے, یہاں تک کہ جہاں امام کھڑے تھے وہاں لاشوں کا انبار لگ گیا. تھوڑا آگے بڑھے, کہا جلدی آؤ, وقت تک ہے. اب دو دو کر کے آنے لگے, وہ کٹنے لگے, چار چار کٹنے آنے لگے, وہ کٹنے لگے, یہاں تک کہ ہمارے ساتھ چلایا حاذا بن انزل بطین حاذا بن قتال العرب, یہ قتال عرب کا بیٹا ہے, کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا, سب مل کے حملہ کر دو. تاریخ بتاتی ہے پورے لشکر نے حملہ کیا. حسین نے آستینیں الٹی اور لشکر کے میمنے پر حملہ کر کے اس کو میسرے پر گرایا, میسرے پر حملہ کر کے میمنے پر گرایا. قلب لشکر پر آئے تو معلوم ہوا کہ جیسے بھوکا شیر بھیڑیوں کے پھیلے سر کٹ رہے تھے, اونٹ بہ رہے تھے. روایت بتاتی ہے چہرے اقدس 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا, سب خس کی خبا پہنے ہوئے تھے, آستینیں کونیوں تک اٹھی ہوئی تھی اور تلوار چلا رہے تھے اور کونیوں سے دشمن کا خون ٹپک رہا تھا. اور عالم یہ تھا کہ فوج کے سردار اپنی فوجوں کو للکار رہے تھے اور فوجیں سمندر کی موجوں کی طرح حسین پر ٹوٹی پڑتی تھی, مگر شان حسین کی یہ تھی کہ تلوار ان کے سر کی گرد ایک حالہ بنائے اور ایسا لگ رہا تھا بجلی کا ایک حالہ ہے جو حسین کے سر کی گرد انسانی سر اور انسانی ہاتھ اور انسانی جسم کے ٹکڑے اس سے کٹ کٹ کے گر رہے تھے. اور حسین ایک ماہر پیراک کی طرح جیسے سمندر میں پیراک پہنتا ہے, کبھی ادھر چلے جاتے تھے کبھی ادھر چلے جاتے تھے, اور کسی کا وار حسین پر نہیں چلتا تھا. اور تلوار چلاتے جاتے تھے, کہتے جاتے تھے تم نے میرے عباس کو ایمان ڈالا, ارے تم نے میرے علی اکبر کو ایمان ڈالا. راوی کہتا ہے کہ میں بلندی میں کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ حسین کے اوپر کسی کا وار چل نہیں رہا تھا. حسین جو تھے وہ کاٹتے چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا اور آسمان کو دیکھ کے گھومے اور گھوم کے دریا کی طرف چلے. وہ کہتا ہے میں سمجھا بہت پیاسے ہیں, اب یہ پانی پینے جا رہے ہیں. تو کہ دریا سے کچھ فاصلے پر جا کے رک گئے, تلوار کو نیام میں رکھا, اونچے ہو کے کسی کو دیکھا, آواز دی عباس